ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن شناسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارے قاعدے کا جو ہے الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے 9 چیپٹرز 9 تختیاں جو ہے وہ پڑھ لی ہیں، 9 تختیاں ہم نے وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں۔ جزم کی تختی ہماری لاسٹ تختی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم تختی نمبر 10 کڑا زبر پڑھیں گے۔ کڑا زبر کیا ہے اور کڑے زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری پریویس جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ نے وہ نہیں دیکھی یا آپ کو اس میں مسئلہ ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کر مشرق ٹی وی ڈیجیٹل آپ سرچ کریں، انشاءاللہ ادھر آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا۔ وہاں پر ہماری ساری جو ویڈیوز ہیں، جتنی بھی لیکچرز ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں پر سارا ڈیٹا گیون ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل اور آپ کی جو کنفیوژن ہے اسباق میں وہ دور کریں۔ ناظرین محترم، کڑا زبر جس طرح ہم نے حرکات میں پڑھ لیا، زبر زیر پیش، اس کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے تھے؟ ہاف الف کے برابر، یعنی فار ایگزامپل با کے اوپر جب ہم زبر لگاتے ہیں با زبر تو اس کو ہم کتنا پڑھتے تھے؟ با 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 زبر با، تا زبر تا، اتنا پڑھتے تھے، یعنی ہاف الف کے برابر، نصف الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے، زیادہ نہیں کھینچتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ کڑی زیر بھی آئے گی، الٹا پیش بھی ہوگا، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے آن دا اسپاٹ انشاءاللہ، اسی چیپٹر میں ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ کڑا زبر ہے۔ کڑا زبر ہم حرف کی اوپر لگاتے ہیں اور بالکل اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، جس طرح الف ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتی ہیں۔ زبر چونکہ ترچی لائن ہوتی ہے، سلانٹ لائن ہوتی ہے، اور وہ حرف کے اوپر لگائی جاتی ہیں اور اس کو ہم نصف الف کے برابر پڑھتے ہیں، جبکہ کڑا زبر اس کو ہم الف کی صورت میں لکھتے ہیں، جس طرح الف لکھا جاتا ہے بالکل اسٹریٹ تو اسی طرح ہوتا ہے، اور حرف کے اوپر لگاتے ہیں۔ اس کی مقدار کھینچنے کی جو ہے وہ 1 الف ہے، یعنی 1 الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آیا ہوگا کہ با کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور پھر دوسری با ہے اس کے اوپر کڑا زبر ہے، تو فرق کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں فرق سمجھاتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے، لیکن اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تعوذ اور تسمیہ سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھتے ہیں، با کا جو کھینچنے کا مقدار ہے وہ 1 الف ہے، وہ تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے جدھر بھی آ جائے، لیکن جب اس پہ حرکت ہم ڈالتے ہیں، حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، نصف الف تک وہ پہنچ جاتی ہیں زبر والی، اور کڑی زبر والی جو ہے، کڑا زبر جو ہے اس کو ہم 1 ہی الف کے مطابق رہنے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با زبر کیا بنا؟ با با۔ اب پڑھتے ہیں کڑا زبر، با کڑا زبر با، کس طرح پڑھیں گے؟ با کڑا زبر با، با اور با اس میں فرق ہے، با با، تا تا، اس میں آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، با سے سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جدھر بھی یہ تختیاں آ جائیں، مطلب جدھر بھی کڑی زبر آ جائے، کڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، تو آپ نے اسی کو جو ہے 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کڑا زبر کیا ہے؟ کڑا زبر ہم حرف کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ ڈیفینیشن اپنے مائنڈ میں بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں با سے۔ با کے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ با کے اوپر کڑا زبر ہے۔ کڑی زبر کس طرح ہوتی ہے؟ بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اور حرف کی اوپر ہوتی ہے، جس طرح با کے اوپر لگا ہوا ہے، با کڑا زبر۔ اب اس کو ہم صرف
ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہم جانیں گے کہ اس کا ہجہ ہم کس طرح کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کا ہم روا پڑھیں گے کہ روا میں اس کی ساؤنڈ کیا بنے گی. ٹھیک ہے، تو جس طرح پچھلے اسباق میں یہی طریقہ میرا چلتا آ رہا ہے کہ ہم اس کو ہجہ اور پھر روا، پھر پہلے ہجہ پھر روا. ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پھر بچوں کو جو ہے سمجھ آتی ہوگی انشاءاللہ کہ ہجہ کسے کہتے ہیں اور رواں کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں کسی ایک تختی پہ اس کو مسئلہ ہوتا ہے، یعنی پریویس اس کی جو تختیاں ہیں، جو اسباق ہے، اس کو وہ سمجھ آتی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں سے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ہجہ اور اس کی روا کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے تو پھر اس کو مسئلہ ہوتا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، ہماری ٹیم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بالکل انیشیل سٹیپ کی طرح، جس طرح ابتدائی سبق ہوتا ہے بچے کا، تو ہم اسی طرح آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. با کڑا زبر، تا کڑا زبر، ثا کڑا زبر، جیم کڑا زبر، حا کڑا زبر، خا کڑا زبر. اب ایک لائن میں نے ہجہ کیا، اب انشاءاللہ اس کے بعد اس طرح کریں گے کہ ہر ایک لیٹر کی ہجہ اور اس میں ساتھ ساتھ اس کا رواں ایک ساتھ کریں گے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے فرسٹ لائن اس کا میں نے صرف ہجہ کیا. آئیے پھر سے پڑھتے ہیں، لیکن اب جو پڑھیں گے ہجہ اور رواں ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میرا مقصد کیا ہے ہجہ سے. ٹھیک ہے، با کڑا زبر، با کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. با با، تا کڑا زبر، تا تا، ثا کڑا زبر، ثا ثا، جیم کڑا زبر، جا جیم کڑا زبر، جا. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جیم کی اپنی جو حالت ہے، کھینچنے کی مقدار جو ہے وہ 5 الف ہے، لیکن جب اس پہ ہم زبر لگاتے ہیں تو نصف الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی جیم زبر جا. اور جب کڑا زبر لگاتے ہیں تو پھر اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، جا جیم کڑا زبر جا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ حا کڑا زبر، حا، خا کڑا زبر، خا. نیکسٹ دال کڑا زبر، کیا بنا؟ دا دا. ذال کڑا زبر، ذا ذا. را کڑا زبر، را را. زا کڑا زبر، زا زا. اوپر کی طرف. سین کڑا زبر، سا سا. شین کڑا زبر، شا شا. صاد کڑا زبر، صا صا. ضاد کڑا زبر، ضا ضا ضا. طا کڑا زبر، طا طا. ظا کڑا زبر، ظا ظا. عین کڑا زبر، عا عا. غین کڑا زبر، غا غا. فا کڑا زبر، فا فا. قاف کڑا زبر، قا قا.
کاف کڑا زبر کا کا لام کڑا زبر لا لا میم کڑا زبر ما ما نون کڑا زبر نا نا واو کڑا زبر وا وا ہا کڑا زبر ہا ہا اب یہاں پر حمزہ جو ہے وہ دو صورتوں میں لکھا گیا ہے، اس کو ہم ایک ہی پڑھیں گے، بس دونوں سیم ہیں۔ حمزہ کڑا زبر آ آ حمزہ کڑا زبر آ یا کڑا زبر یا یا۔ اگر ہم اس کو انشاءاللہ پراپر سیکھ لیں تو پھر جدھر بھی کھڑا زبر آ جائے قرآن شریف میں یا ہماری تختیوں میں آگے جتنی بھی اسباق ہے اور اس میں کھڑا زبر آ جائے تو ہمیں ساری ہم نے کیونکہ با سے لے کر یا تک ہم نے پڑھ لیا، تو جدھر بھی حرکت آ جائے یہ کڑی زبر والی کڑا زبر جدھر بھی آ جائے تو ہم کو انشاءاللہ پھر آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ حروف پڑھتے ہیں جو آواز کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اس میں فرسٹ کیا ہے؟ تا کڑا زبر تا، کس طرح پڑھیں گے؟ تا تا۔ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ تو، کون سا ورڈ ہے؟ تو، اس کو موٹا پڑھیں گے، تو کڑا زبر، اس سے کیا بنا؟ تو تو تو۔ ڈیفرنس کیا ہے؟ تا تو تا تو، یعنی تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو اس کی نسبت موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ثا ثا سین اور صاد، اس میں ڈیفرنس کریں گے، اس کی جو ساؤنڈ بنتی ہے اس میں ہم ڈیفرنس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ساؤنڈ کس طرح ہے اور سین کی ساؤنڈ کس طرح ہے اور صاد کی ساؤنڈ کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثا کڑا زبر کیا بنا؟ ثا ثا۔ اب ہے سین کڑا زبر کیا بنا؟ سا سا۔ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتے ہیں آواز کے اعتبار سے وہ ہیں صاد صاد کڑا زبر صا صا صا۔ اب فرق جانتے ہیں، ثا سا صا، ثا کی ساؤنڈ ثا سین، سا صاد صا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ثا سین اور صاد میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہا اور ہا کی جانب، ٹھیک ہے۔ ہا کڑا زبر ہا ہا ہا۔ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہا، ٹھیک ہے۔ ہا کڑا زبر ہا ہا۔ پھر سے سنیں، ہا اور ہا ہا اور ہا، اس میں بھی کافی ڈیفرنس ہے۔ اب جو حروف پڑھیں گے وہ ذال، زا، ظا اور ضاد ہے، ٹھیک ہے۔ ذال کڑا زبر ذا، زا کڑا زبر زا، ظا کڑا زبر ظا، ضاد کڑا زبر ضا۔ اب اس میں فرق کرتے ہیں، ذال کی آواز ذا، زا پڑھتے ہیں اب زا،
اب ضا اور ضاد، ٹھیک ہے، یعنی ضاد کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ضا۔ اس کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں شکل کی اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں اور آواز میں بھی تھوڑی سی ڈیفرنس ہے، یعنی اگر اس کی شکل کو ہم دیکھیں حمزہ اور عین، فرسٹ جو اس طرح یہ آپ کو مڑی ہوئی شیپ نظر آتی ہیں تو یہ عین میں بھی ہے اور یہ حمزے میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ عین، کڑا زبر کیا بنا؟ حمزہ کڑا زبر فرق کیا ہوگا؟ اور اور اس کے ساتھ جو حروف ہیں، یعنی آواز کے اعتبار سے لوگ اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ میں نے ابتدائی اسباق میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اکثر لوگ قوف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم سورہ اخلاص کو دیکھیں تو ادھر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قوف سے سٹارٹ ہے، ابتدا قوف سے ہے، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر بندہ غلطی سے کل کہیں، مطلب قل کی جگہ کل پڑھے، قل هو اللہ احد، اعوذ باللہ اس طرح پڑھے، تو اٹس مین کہ کہہ لیجئے کہ اللہ ایک ہے، کل کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کافی فرق ہے، کافی معنی میں تغیر آ جاتی ہے اور بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو کل اور قل میں کافی ڈفرینس ہے۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کاف کڑا زبر کا، قاف کڑا زبر قا، اور کا، اس پہ کافی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ فرق جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ اس پہ کافی جو ایک جیسے حروف ہیں اس پہ کافی پریکٹس کریں، اس پہ کافی فوکس اور کوشش کریں کہ آپ کو ان چیزوں میں انشاءاللہ آپ نہ پڑھیں اور آپ کا سبق جو ہے وہ آپ پراپر ادائیگی کے ساتھ اور پراپر تجوید کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں۔ تو آئیے اس کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھتے ہیں با کا جو کھینچنے کا مقدار ہے وہ ایک الف ہے، وہ تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے جدھر بھی آ جائے، لیکن جب اس پہ حرکت ہم ڈالتے ہیں، حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، نصف الف تک وہ پہنچ جاتی ہیں زبر والی، اور کڑی زبر والی جو ہے، کڑا زبر جو ہے اس کو ہم ایک ہی الف کے مطابق رہنے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با زبر کیا بنا؟ با، با۔ اب پڑھتے ہیں کڑا زبر با، کڑا زبر با، کس طرح پڑھیں گے؟ با کڑا زبر با، با اور با اس میں فرق ہے، با، با، تا، تا، اس میں آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، با سے سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جدھر بھی یہ تختیاں آ جائیں، مطلب جدھر بھی کڑی زبر آ جائے، کڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو آپ نے اسی کو جو ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کڑا زبر کیا ہے؟ کڑا زبر ہم حرف کی اوپر لگاتے ہیں اور اس کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ ڈیفینیشن اپنے مائنڈ میں بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں با سے۔ با کے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ با کے اوپر کڑا زبر ہے۔ کڑی زبر کس طرح ہوتی ہے؟ بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اور حرف کی اوپر ہوتی ہے، جس طرح با کے اوپر لگا ہوا ہے، با کڑا زبر۔ اب اس کو ہم صرف
ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہم جانیں گے کہ اس کا ہجہ ہم کس طرح کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کا ہم روا پڑھیں گے کہ روا میں اس کی ساؤنڈ کیا بنے گی. ٹھیک ہے، تو جس طرح پچھلے اسباق میں یہی طریقہ میرا چلتا آ رہا ہے کہ ہم اس کو ہجہ اور پھر رواں، پھر پہلے ہجہ پھر رواں. ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پھر بچوں کو جو ہے سمجھ آتی ہوگی انشاءاللہ کہ ہجہ کسے کہتے ہیں اور رواں کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں کسی ایک تختی پہ اس کو مسئلہ ہوتا ہے، یعنی پریویس اس کی جو تختیاں ہیں، جو اسباق ہے، اس کو وہ سمجھ آتی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں سے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ہجہ اور اس کی روا کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے تو پھر اس کو مسئلہ ہوتا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، ہماری ٹیم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بالکل انیشیل سٹیپ کی طرح، جس طرح ابتدائی سبق ہوتا ہے بچے کا، تو ہم اسی طرح آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. با کڑا زبر، تا کڑا زبر، ثا کڑا زبر، جیم کڑا زبر، حا کڑا زبر، خا کڑا زبر. اب ایک لائن میں نے ہجہ کیا، اب انشاءاللہ اس کے بعد اس طرح کریں گے کہ ہر ایک لیٹر کی ہجہ اور اس میں ساتھ ساتھ اس کا رواں ایک ساتھ کریں گے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے فرسٹ لائن اس کا میں نے صرف ہجہ کیا. آئیے پھر سے پڑھتے ہیں، لیکن اب جو پڑھیں گے ہجہ اور رواں ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میرا مقصد کیا ہے ہجہ سے. ٹھیک ہے، با کڑا زبر، با کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. با با، تا کڑا زبر، تا تا، ثا کڑا زبر، ثا ثا، جیم کڑا زبر، جا جیم کڑا زبر، جا. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جیم کی اپنی جو حالت ہے، کھینچنے کی مقدار جو ہے وہ 5 الف ہے، لیکن جب اس پہ ہم زبر لگاتے ہیں تو نصف الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی جیم زبر جا. اور جب کڑا زبر لگاتے ہیں تو پھر اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، جا جیم کڑا زبر جا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ حا کڑا زبر، حا، خا کڑا زبر، خا. نیکسٹ دال کڑا زبر، کیا بنا؟ دا دا. ذال کڑا زبر، ذا ذا. وا کڑا زبر، وا وا. زا کڑا زبر، زا زا. اوپر کی طرف. سین کڑا زبر، سا سا. شین کڑا زبر، شا شا. صاد کڑا زبر، صا صا. ضاد کڑا زبر، ضا ضا ضا. طا کڑا زبر، طا طا. ظا کڑا زبر، ظا ظا. عین کڑا زبر، عا عا. غین کڑا زبر، غا غا. فا کڑا زبر، فا فا. قاف کڑا زبر، قا قا.
کاف کڑا زبر کا کا لام کڑا زبر لا لا میم کڑا زبر ما ما نون کڑا زبر نا نا واو کڑا زبر وا وا ہا کڑا زبر ہا ہا اب یہاں پر حمزہ جو ہے وہ دو صورتوں میں لکھا گیا ہے، اس کو ہم ایک ہی پڑھیں گے، بس دونوں سیم ہیں۔ حمزہ کڑا زبر آ آ حمزہ کڑا زبر آ یا کڑا زبر یا یا۔ اگر ہم اس کو انشاءاللہ پراپر سیکھ لیں تو پھر جدھر بھی کھڑا زبر آ جائے قرآن شریف میں یا ہماری تختیوں میں آگے جتنی بھی اسباق ہے اور اس میں کھڑا زبر آ جائے تو ہمیں ساری ہم نے کیونکہ با سے لے کر یا تک ہم نے پڑھ لیا، تو جدھر بھی حرکت آ جائے یہ کڑی زبر والی کھڑا زبر جدھر بھی آ جائے تو ہم کو انشاءاللہ پھر آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ حروف پڑھتے ہیں جو آواز کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اس میں فرسٹ کیا ہے؟ تا کڑا زبر تا، کس طرح پڑھیں گے؟ تا تا۔ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ تو، کون سا ورڈ ہے؟ تو، اس کو موٹا پڑھیں گے، تو کڑا زبر، اس سے کیا بنا؟ تو تو تو۔ ڈیفرنس کیا ہے؟ تا تو تا تو، یعنی تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو اس کی نسبت موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ثا ثا سین اور صاد، اس میں ڈیفرنس کریں گے، اس کی جو ساؤنڈ بنتی ہے اس میں ہم ڈیفرنس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ساؤنڈ کس طرح ہے اور سین کی ساؤنڈ کس طرح ہے اور صاد کی ساؤنڈ کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثا کڑا زبر کیا بنا؟ ثا ثا۔ اب ہے سین کڑا زبر کیا بنا؟ سا سا۔ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتے ہیں آواز کے اعتبار سے وہ ہیں صاد صاد کڑا زبر صا صا صا۔ اب فرق جانتے ہیں، ثا سا صا، ثا کی ساؤنڈ ثا سین، سا صاد صا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ثا سین اور صاد میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہا اور ہا کی جانب، ٹھیک ہے۔ ہا کڑا زبر ہا ہا ہا۔ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہا، ٹھیک ہے۔ ہا کڑا زبر ہا ہا۔ پھر سے سنیں، ہا اور ہا ہا اور ہا، اس میں بھی کافی ڈیفرنس ہے۔ اب جو حروف پڑھیں گے وہ ذال، زا، ظا اور ضاد ہے، ٹھیک ہے۔ ذال کڑا زبر ذا، زا کڑا زبر زا، ظا کڑا زبر ظا، ضاد کڑا زبر ضا۔ اب اس میں فرق کرتے ہیں، ذال کی آواز ذا، زا پڑھتے ہیں اب زا،
اب ضا اور ضاد، ٹھیک ہے، یعنی ضاد کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ضا۔ اس کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں شکل کی اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں اور آواز میں بھی تھوڑی سی ڈیفرنس ہے، یعنی اگر اس کی شکل کو ہم دیکھیں حمزہ اور عین، فرسٹ جو اس طرح یہ آپ کو مڑی ہوئی شیپ نظر آتی ہیں تو یہ عین میں بھی ہے اور یہ حمزے میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ عین، کڑا زبر کیا بنا؟ حمزہ کڑا زبر فرق کیا ہوگا؟ اور اور اس کے ساتھ جو حروف ہیں، یعنی آواز کے اعتبار سے لوگ اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ میں نے ابتدائی اسباق میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اکثر لوگ قوف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم سورہ اخلاص کو دیکھیں تو ادھر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قوف سے سٹارٹ ہے، ابتدا قوف سے ہے، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر بندہ غلطی سے کل کہیں، مطلب قل کی جگہ کل پڑھے، قل هو اللہ احد، اعوذ باللہ اس طرح پڑھے، تو اٹس مین کہ کہہ لیجئے کہ اللہ ایک ہے، کل کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کافی فرق ہے، کافی معنی میں تغیر آ جاتی ہے اور بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو کل اور قل میں کافی ڈفرینس ہے۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کاف کڑا زبر کا، قاف کڑا زبر قا، اور کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔